بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب دیا ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی قربانی انجام دیتے ہیں یہ دراصل حقیقت میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اجماع امت کا اتفاق ہے، کسی کے یہاں اس پر اختلاف اور انتشار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہ قربانی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کے اندر 10 سال تک قائم اور دائم رہے۔ من تقوی القلوب، اے میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے یہ قربانی۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا کہ عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، یہ دراصل تقوی کے میں سے ہے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پہچان ہے، ان کی صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام دیے ہیں، جو چوپائے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے ہیں جانوروں کو، دراصل اس کا مقصد اللہ کی پرہیزگاری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جانوروں کا خون، ان کا گوشت پوشت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ دراصل اس قربانی کا ایک عظیم پیغام ہے، اس قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان عملی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اس قربانی کا سب سے عظیم پیغام اس امت کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے کرنے کی چیز ہے، یہ فکر کرنے کی چیز ہے، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم تم سے، سب سے پہلے کہا ہم تم سے۔ آج کتنے مسلمان سوچتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی حق پر ہے، سب حق پر ہے، تو غلط کون ہے، خطا پہ کون ہے، کون شر پر ہے؟ جب ہر کوئی صحیح پر ہے، اپنے حق پر ڈٹ جانا، سچائی پر ڈٹ جانا، سچائی پر جم جانا اور سچائی کے خاطر اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کر دینا، یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آخر اللہ کا حکم پا کر ایک سچا معاملہ سامنے آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھوتا نہیں کرتے، جیسا کہ گزشتہ خود درس میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ، پورا نچوڑ رکھا کہ قوم کے سامنے انہوں نے برملا کہا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑ دیا اور توڑ کر انہی کے سامنے یہ دلیل پیش کر دیا
کہ بھائی جب تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، تو ان سے پوچھ لو یہ تمہارے خدا ہے؟ ان کو مجبور ہونا پڑا، یہ کہنا پڑا کہ ابراہیم تم بھی تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہہ پڑے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں، تو جو بولتا نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس کو پکارتے کیوں ہو؟ جو لائق عبادت نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو بات صحیح نہیں ہے اس بات کو تم صحیح کیوں مانتے ہو؟ جو غلط ہے اس کو مانو نا غلط ہے، جو سچ ہے اس کو مانو نا کہ وہ سچ ہے۔ یہ پیغام ملتا ہے، یہ عبرت ملتا ہے۔ آج کے کتنے مسلمان کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ پیغام نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ قربانی یہ دراصل یہی بتا رہا ہے آپ کو، یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب تم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہو، تم یہ بات ثابت کرتے ہو کہ اے اللہ میں اس روئے زمین پر تیرے خاطر زندہ ہوں، اے میرے پاک پروردگار عالم میری یہ قربانی جو میں انجام دینے جا رہا ہوں محض تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرا حکم پا کر اس پر عمل کر رہا ہوں۔ جب یہ مطلوب اور مقصود ہے تو ڈٹ جاؤ حق پر، یہ حق ہے، یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرنا، گو کہ تمہیں جلا دیا جائے گا، تمہیں آگ کی نظر کر دیا جائے گا، تمہاری جان کے لوگ دشمن بن جائیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی کریں گے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم تم سے اور تمہاری معبودوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو پا کر، اللہ کے حکم کو پا کر وہ اس روئے زمین کے لوگوں پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مقابلہ شروع ہو جائے، ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے، ہمارے پڑوسی نے 1 لاکھ کی قربانی دی ہے تو میں 1.5 لاکھ کی قربانی پیش کروں گا، میرے پڑوسی نے، میرے چچا نے 1.5 لاکھ کی قربانی پیش کی ہے تو میں 2 لاکھ کا کروں گا۔ ہر صاحب استطاعت کو، ہر مال والے کو، ہر طاقت اور قوت والے کو جو اپنے اندر طاقت پاتا ہے، قوت پاتا ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہے، جتنی حیثیت کا مالک ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کا تذکرہ کیا انہی جانوروں کو قربان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ میرے بھائی ہم اور آپ انشاءاللہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک عظیم عبادت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اس وطن عزیز میں، اس ملک کے اندر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جو قربانی پیش کریں، جو جانور پیش کریں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دیا، جو راستہ بتایا، اس میں ریا مقصود نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، ہم بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر جانوروں کو قربان کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بے شمار غیر مسلم بھائی بھی ہمارے گرد و پیش میں بستے ہیں، ہم ان کے ادب کا، ان کا پاس و لحاظ ضرور کریں، ہم ان کا ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنی قربانیاں انجام دیں۔ یہ کوشش رہے کہ ہم اس قربانی کے اندر ہم اپنے کسی غیر بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم بازار جاتے ہیں، ہم جانوروں کو خریدتے ہیں، ہم یہ خیال رکھیں کہ ہم جو بھی قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ رزق حلال سے ہو، وہ مال حلال سے ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے حرام راستے سے پیسوں کو کمایا ہو اور اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ یہ نہ ہو میرے بھائی،
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हलाल चीजों को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला हलाल चीजों को कबूल करता है, अल्लाह तबारक व तआला हलाल माल से की गई कुर्बानी को कबूल करता है। ऐसा ना हो कि लोग बैंकों से लोन लेकर, बैंकों से कर्ज लेकर, बैंकों से सूद लेकर कुर्बानियां देना शुरू कर दें।